الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ جو آیت مبارکہ جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ مومنوں کے بارے میں کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مومنین سے براہ راست مخاطب ہوئے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ خالق کائنات نے ہم مومنوں کو براہ راست مخاطب فرمایا۔ بادشاہ سلامت محل کے بھنگی کو اگر براہ راست کوئی حکم کرے تو بھنگی اس کو اپنی عزت افزائی سمجھتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ حالانکہ یہ عادت بادشاہوں کی نہیں ہوا کرتی، وہ اعلی افسران کو بات کرتے ہیں، اعلی افسران اپنے ماتحت افسران سے بات کرتے ہیں، اور یوں بات چلتی چلتی نچلے درجے تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر بھنگی کو بادشاہ سلامت خود مخاطب کریں تو وہ بھنگی پھولے نہیں سماتا۔ ہماری حیثیت تو اللہ رب العزت کے آگے بھنگی والی بھی نہیں، لیکن یہ ہماری عزت افزائی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست ہمیں مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، براہ راست مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ہم سے پہلی جو امت تھی ان کو ہم یہود کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تورات میں اللہ رب العزت نے صرف ایک بار براہ راست خطاب فرمایا، تو یہود جو تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے، فخر اور تکبر کرنے لگ پڑے، اور اس کے جواب میں وہ لوگوں سے کہتے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب بندے ہیں، اور اتنے آپے سے باہر ہوئے کہ غلط کاریوں میں مصروف ہو گئے، گناہ کرنے لگ پڑے، اور جب بھی ان سے کوئی کہتا کہ تم یہ گناہ کیوں کر رہے ہو تو وہ یہی جواب دیتے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے و احباؤہ اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تو عذاب تو ہونا ہے تمہیں کہ تم معصیت والی زندگی گزار رہے ہو، تو اس کا جواب وہ یہ کہتے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ جو چھوئے گی وہ معدود چند دن ہوگی، ہمیں جو عذاب ہوگا وہ انتہائی مختصر ہوگا۔ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ہمیں تورات میں براہ راست مخاطب فرمایا، تو یوں وہ تکبر کرنے لگ پڑے۔ لیکن دیکھ لیں، صرف ایک مرتبہ تورات میں یہود کو اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا اور وہ آپے سے باہر ہو کر اللہ کے بیٹے اور محبوب بن بیٹھے۔ قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت پر کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 88 مرتبہ مومنین کو براہ راست خطاب فرمایا۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ جس رب نے ہمیں یہ عزت افزائی بخشی
اس رب کے حکموں کو ہم پورا کرنے والے بنیں، معصیت سے اپنے آپ کو بچا لیں اور طاعات میں لگ جائیں، اور خاص طور پر اس رمضان المبارک میں کہ جس کی فرضیت ہم پر کی گئی، اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا کہ میرے بندو، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اکرام کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی، اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم معصیت سے پاک زندگی گزاریں، اعمال والی زندگی گزاریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس امت پر بڑے احسانات ہیں، اس امت کے مفسر ہیں وہ قرآن پاک کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں، جب بھی قرآن پاک میں تم یہ پڑھو کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو 88 مرتبہ آیا ہے، تو ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، عاجزی کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ہمتاً گوش ہو جایا کرو، اپنی تمام توجہ قرآن پاک کے اس پیغام پر لگا دیا کرو جو اللہ رب العزت براہ راست مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو رمضان پاک کے بارے میں، روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور براہ راست حکم دیا، اس پر ہم کمر بستہ ہو جائیں اور رمضان کو خوب اہتمام کے ساتھ، خوب حاضری کے ساتھ، حدود کے ساتھ، جو قیود ہم پر لگائی گئی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت کو بھی مزہ آ جائے کہ میں نے اپنے بندوں کو براہ راست مخاطب کیا، اور میرے بندے سب چیزوں کو بھلا کر میری یاد میں، میری محبت میں روزہ رکھ کر تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ انداز آپ ذرا دیکھیے، ایک ایک بات اس امت پر اتنی شفقت کے ساتھ فرمائی کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں بھی پیار آتا ہے۔ اللہ اگر صرف یہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یوں نہ کہتے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے۔ کوئی مجبور تھے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کے لیے کہ ہمیں بتاتے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہیں؟ نہیں، حکم تو حکم ہوتا، رولنگ تو رولنگ ہوتی، جو حکم آ گیا قرآن پاک میں ہم پابند ہوتے اس کے۔ لیکن کمال شفقت ہے، کمال محبت ہے اس امت کے ساتھ، فرمایا کہ نہیں، پابندی تم نہ سمجھنا اس کو، پابندیاں ملک لگایا کرتے ہیں نا، اقوام متحدہ پابندیاں لگاتا ہے ملکوں پر، خامند پابندی لگاتا ہے بیٹوں پر، بیوی پر، بچیوں پر، مالک پابندیاں لگاتا ہے مزدوروں پر کہ یہ کام تم کرو، یہ کام تم کرو، تم نے غلطی کی آئندہ تم نے یہ کام کرنا ہے، پابند کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ انداز دیکھ لیجئے، محبت بھرا انداز دیکھ لیجئے، ہم رب کو محبت بھری نظروں سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اس حکم کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندہ، تم کسی غلطی کی وجہ سے میں تم پر یہ پابندی نہیں لگا رہا کہ تم نے 30 روزے رکھنا ہے، تم پر یہ نیا حکم نہیں ہے، یہ حکم پرانا حکم ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی فرضیت کا بتایا، اسی محبت کے ساتھ، اسی اطاعت کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ ہم نے اپنے رمضان کو گزارنا ہے، تاکہ محبت کا جواب محبت سے ہو، حکمت کا جواب اطاعت سے ہو، کہ جس حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہم اطاعت میں بھی بھرپور کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور مہربانی فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پہلے گزرے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو ان کا روزہ کیسے تھا؟ ان کے 6 ماہ کے روزے ہوتے تھے، اور 6 ماہ لگت ایک دن چھوڑ کر وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، تو 6 ماہ کے روزے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 ماہ کے روزے تھے، اور روزہ بھی ایسا تھا کہ بڑی مشقتوں والا روزہ تھا۔ ایک دن روزہ صبح رکھتے، صبح صادق کے وقت، اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ کتنی مشقتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر کرم فرمایا۔ یہودی جو تھے وہ بھی 40 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی نوازشوں کو جاری رکھتے ہوئے اس امت پر بھی نوازشیں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 6 ماہ کے روزے نہیں رکھے، 2 ماہ کے روزے نہیں رکھے، 40 دن کے روزے نہیں رکھے، بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نے صرف 30 روزے رکھنے ہیں، 29 یا 30، 1 ماہ روزے رکھنے ہیں۔ پہلی امتیں 24 گھنٹے کا روزہ رکھتی تھیں، نہیں میری پیارے بندو، تم نے 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھنا، تم نے صرف اور صرف دن کا روزہ رکھنا ہے۔ رات پر تم میں کوئی پابندی نہیں، تم جو کھانا کھانا چاہتے ہو کھا لو، جو پینا چاہتے ہو پی لو، جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، لیکن دن میں تم نے میرے حکم کو پورا کرنا ہے اور روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ پھر ایک اور مہربانی فرما دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد 6 شعبان کے سنت روزے بھی رکھ لیا کرو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت بھی بڑی پیاری ہے، اس میں بھی بڑی حکیمانہ انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی فرمائی، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر۔ جو بندہ 1 روزہ رکھے گا اس کو 10 روزوں کا ثواب، جو بندہ 1 درہم 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو 10 درہم اور روپیہ خرچ کرنے کا ثواب۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 شعبان کے سنت روزے بھی رکھ لیا کرو۔ یوں یہ رمضان کے 30 روزے اور 6 شعبان کے روزے جب ملاؤ گے تو 36 روزے ہو جائیں گے، اور کل 36 روزے پورے سال کے روزے کے برابر ہو جائیں گے۔ تم میرا بندہ 1 ماہ روزہ رکھو گے، شعبان کے ساتھ 6 روزے رکھو گے، اللہ رب العزت ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو محنت کم ہے نا اور ثواب زیادہ، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کاروبار چنتے ہیں، ایسی ملازمت اختیار کرتے ہیں جس میں محنت کم ہو نفع زیادہ ہو، جس میں محنت کم ہو ملازم کی تنخواہ زیادہ ہو۔ ملازم ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو، ڈیوٹی کم ہو۔ کاروباری بندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کاروبار میں محنت کم ہو اور نفع زیادہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی مہربانی فرما دی کہ پہلی امتوں کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کریں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو 1 قیرات ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ عیسائیوں کو تھوڑا سا وقت اور کم کر دیا گیا، کہا کہ زور سے لے کر عصر تک مزدوری کرو، تمہیں 1 قیرات ثواب ملے گا۔ یہودیوں کی نسبت عیسائیوں پر محنت کم فرض کی گئی۔ قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت پر کہ دیکھ لیں اللہ تعالی ہم پر کتنے کریم ہیں کہ مسلمانوں کی مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہاری مزدوری عصر سے مغرب تک ہوگی، پہلی امتوں کو 1 قیرات ثواب ملے گا، تمہارا وقت بھی کم لیکن ان کو 1 قیرات ثواب، تمہیں 2 قیرات ثواب ملے گا۔ تو محنت کم اجرت زیادہ۔ میرے بھائیو، واقعی یہ ہمارے لیے رمضان ماہ غفران ہے۔ ہم تھوڑے سے چند گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کم محنت پر ہمیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں 1 ماہ کے اور شعبان کے 6 روزوں کے رکھنے کے عوض اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کو اہتمام کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ، اعمال کی کثرت کے ساتھ، ذکر و تلاوت کے ساتھ، درود شریف استغفار کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اس رمضان کے تمام ثمرات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ دعا فرما لیجیے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے اور یاد گناہوں کو معاف فرما، محفلوں اور تنہائیوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ارادہ اور بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما. اے مالک ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما. کریم پروردگار ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی سنت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما. اے کریم پروردگار بچہ پریشان ہوتا ہے والد کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے کریم پروردگار کی طرف دوڑتا ہے. رب کریم مہربانی فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے. اس رمضان کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے. اپنے خوشنودی کا فیصلہ مالک فرما دیجئے. ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا اللہ، جو حاضری روزے کی ہونی چاہیے، جو اہتمام ہونا چاہیے، جو اعمال ہونے چاہیے، شاید وہ ہم نہ کر سکتے ہوں مالک، لیکن آپ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں مانگی ہوئی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں. رب کریم مہربانی فرما دیجئے. ہم آپ سے آپ کی محبت کے طالب ہیں. یا اللہ مرنے سے پہلے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت عطا فرما دیجئے. اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے. نیکوں کی محبت عطا فرما دیجئے. رب کریم مہربانی فرما. یا اللہ ہم بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں کمی کے شکار لوگوں کو رزق وسیع عطا فرما. اے کریم پروردگار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پریشان ہے. یا اللہ اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ یہ آزمائش ہے ہماری بدعمالیوں کے سبب، اور یا اللہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی معصیت کی، آپ کے حکم کو توڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا. یا اللہ لیکن ہم تو اقراری مجرم ہیں. یا اللہ اقراری مجرم کے ساتھ تو دنیا کی عدالت بھی نرمی کا معاملہ فرماتی ہے. یا اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پوری انسانیت کو اور خصوصی طور پر یا اللہ امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات عطا فرما. جو اس بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما. جو متاثر اور بیمار ہوئے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. پورے پاکستان کی حفاظت فرما. پورے پاکستان کے محکمہ صحت ڈاکٹروں اور نرسوں کی حفاظت فرما اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. اس خدمت میں جتنے ملک کے ادارے مصروف ہیں یا اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ مہربانی فرما. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ روز مبارک اور بیت اللہ شریف کے دروازے کو کھول دیجئے. دعوت و تبلیغ کے کام کو دوبارہ جاری فرما دیجئے. خانقاہوں اور مدارس کے کام کو دوبارہ شروع فرما دیجئے. اجازت دے دیجئے. اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما دیجئے. ہم ہیں تو اس قابل کہ ہم نے آپ کے حکم کو توڑا، لیکن آپ رحیم بھی ہیں، آپ غفور بھی ہیں، آپ تواب بھی ہیں. رب کریم ہم گناہ اس لیے ہم سے ہو گئے کہ شیطان ہمارے پیچھے تھا، نفس مکار تھا، وہ ہمیں ورغلاتا رہا. یا اللہ گرتے پڑتے ہم رمضان میں آ گئے، اب تو شیاطین بھی قید میں ہیں. رب کریم مہربانی فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما کر یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.